السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے اب حیات کی اگلی قسط۔ آخری خطبہ وہ بڑبڑایا۔ ہاں، وہی خطبہ جو انہوں نے جبل رحمت کے دامن میں دیا تھا، اس پہاڑ پر جس پر 40 سال بعد حضرت آدم اور حوا بچھڑ کر ملے تھے اور بخشے گئے تھے۔ امام نے مدھم آواز میں کہا۔ ایک جھماکے کے ساتھ سالار کو پتہ چل گیا کہ اسے آخری خطبہ کیوں پڑھوا رہی ہے۔ اس نے سالار سے آخری خطبے کے بارے میں ایک دن پہلے بھی پوچھا تھا، تب وہ جبل رحمت پر کھڑے تھے۔ تمہیں آخری خطبہ کیوں یاد آ گیا؟ سالار نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے ہی جبل رحمت پر نوافل ادا کر کے فارغ ہوئے تھے۔ یہیں پر آخری حج کے اجتماع سے خطاب کیا تھا انہوں نے۔ جبل رحمت کی چوٹی کے دامن کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں۔ سالار نے اس کی نظروں کے تعقب کرتے نیچے جھانکا۔ ان دونوں کے کپڑے اب ہوا سے پھڑپڑا رہے تھے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ اور لو جیسی گرم ہوا۔ خون جما دینے والے سوال کرنے والی امامہ، تمہیں ان کا خطبہ یاد ہے؟ امامہ نے اسے پوچھا۔ سارا تو نہیں، سالار یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اٹکا۔ بس چند احکامات یاد ہوں گے۔ اس نے جیسے بات مکمل کر دی۔ جیسے؟ امام نے مدھم آواز میں دل گردہ نکال دینے والی بے رحمی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ سالار کی نظر سے نظریں ہٹا نہیں سکا تھا۔ وہ بڑی نازک جگہ پر کھڑا تھا اور سب سے مشکل ترین سوال وہ اس سے کر رہی تھی، اور سوال کا جواب ان دونوں کے درمیان میں آنے والے خاموشی کے وقفے میں بھی تھا۔ مجھے پورا یاد ہے، وہ آج یہاں کھڑی ہوں تو اور بھی یاد آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ کیوں دیا تھا، اس پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر جس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا 40 سال بعد آپس میں ملے اور بخشے گئے۔ وہ اب کچھ سوچنے والے انداز میں بول رہی تھی، شاید اس لیے کیونکہ دنیا کا آغاز ان دونوں انسانوں سے ہوا تھا۔ دین مکمل ہونے کا اعلان بھی اسی میدان میں ہوا، اور اس میدان میں ایک دن دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ سالار لقمہ دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ امامہ ہنس پڑی۔ تم ہنسی کیوں؟ سالار الجھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم کو چند احکامات بھی یاد نہیں، ابھی کیسے یاد آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا؟ سالار لاجواب ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ امامہ کو کوئی توجیہ ڈھونڈ کر پیش کرتا، اس نے اس پرسوچ انداز میں اس سے کہا، مجھے لگتا ہے وہ آخری خطبہ دنیا کے ہر انسان کے لیے تھا، ہم سب کے لیے، آج کے آدم اور حوا کے لیے۔ اگر وہ سارے احکامات جو اس آخری خطبے کا حصہ ہیں ہم سب اپنائے ہوئے ہوں یا ہم اپنا لیں تو دنیا میں بے سکونی اور بگاڑ کا شکار نہ ہو۔ جہاں ہم آج کھڑے ہیں، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آخری وصیت کی تو ہم بہت بدقسمت ہیں کہ ان کی سنت تو ایک طرف، ان کی وصیت تک ہمیں یاد نہیں۔ عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ کچھ جذباتی انداز میں بولتی گئی۔ سالار کو پتہ تھا کہ گفتگو کہاں جا رہی ہے۔ وہ 9.5 سال پہلے بھی اس کے پیروں سے زمین نکال سکتی تھی، اب بھی نکال رہی تھی۔ اور تم سود کے بارے میں نبی کریم کے احکامات تمہیں پتہ ہے؟ اس آخری خطبے کے وہ تلوار اس کی گردن پر آ گری جس سے وہ اب تک بچنے کی کوشش کرتا آ رہا تھا۔ کس جگہ پر کھڑی کیا پوچھ رہی تھی؟ ایسی ندامت تو کبھی خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اسے نہیں ہوئی تھی جتنی اس نے اب کیا پوچھ کر اس نے ندامت کے گڑھے میں دھکیلا تھا اسے۔ جہاں نبی نے سود کے بارے میں احکامات دیے تھے، سالار کو چند لمحوں کے لیے جیسے جبل رحمت پر پڑے ہر پتھر نے اس پر لعنت بھیجی۔ پسینہ ماتھے پر نہیں، پیروں کے تلوے تک آیا تھا۔ اسے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے۔ بس وہ تھے جن کی نظروں میں ان کے لیے ملامت افسوس تھا۔ پھر وہ وہاں نہیں ٹھہر سکا۔ سر جھکائے تیز قدموں سے امامہ کا انتظار کیے بغیر جبل رحمت سے اترتا چلا گیا۔ وہ رحمت کا حقدار نہیں تھا تو جبل رحمت پر کیسے کھڑا ہو پاتا؟ اسے نیچے اتر کر محسوس ہوا تھا آج امامہ نے وہ سوال حرم میں کر دیا تھا۔ سالار نے اس سے اس بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا مانگے گی۔ اس نے اس کے مقابل کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حرم کے صحن سے نکلنے سے پہلے امامہ نے کہا تھا کہ میں جب سود چھوڑ دوں گا تمہارے لیے نہیں چھوڑوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑوں گا۔ امامہ نے اس کے اعلان کو سنا، پھر بڑی ٹھنڈی آواز میں کہا، تو پھر ان کے لیے چھوڑ دو۔ سالار ہل نہیں سکا۔ یہ عورت اس کی زندگی میں پتہ نہیں کس لیے آئی یا لائی گئی تھی۔ اس کو اکنامکس اور حساب کا ہر سوال جواب آتا تھا سوائے اس کے ایک جواب کے، تم تو حافظ قرآن ہو سالار، پھر اتنی بڑی وائلیشن کیسے کر رہے ہو قرآن پاک اور اللہ کے احکامات کی؟ امامہ اس کے ساتھ حرم سے باہر جاتے ہوئے بولی، تم جانتی ہو میں انویسٹمنٹ بینکنگ کروا رہا ہوں لوگوں کو، اور امامہ نے سالار کی بات کاٹ دی، تم کو یقین ہے کہ تم انویسٹمنٹ بینکنگ میں جو کچھ کر رہے ہو اس میں سود کا ذرہ بھی شامل نہیں ہے؟ سالار کچھ دیر بول نہیں سکا، پھر اس نے کہا، تم بینکنگ کے بارے میں میرا موقف جانتی ہو، چلو میں چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ یہ بالکل، ہر مسلم چھوڑ دے بینکوں کو، اس کے بعد کیا ہوگا؟
حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، ابھی تو ہم حرام کام ہی صحیح مگر اس سسٹم کے اندر رہ کے اس سسٹم کو سمجھ رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب ہم اس کے متوازی اسلامک اکنامک سسٹم لے آئیں گے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے والا نہیں تھا، اور ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ امام نے اس کی بات کاٹ دی، کم از کم میری اور تمہاری زندگی میں تو نہیں۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ سود جن لوگوں کے خون میں رزق بن کے دوڑنے لگتا ہے نا، وہ سود کو مٹانے کی کبھی نہیں سوچیں گے۔ سالار کو ایک لمحے کے لیے لگا امام نے اس کے چہرے پر تماچا دے مارا ہے۔ بات کڑوی تھی پر بات سچی تھی۔ تھوک سکتا تھا پر کرواہٹ ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ اگر تم ان چیزوں کو بدل نہیں سکتے تو اپنی قابلیت ایک غلط کام کو عروج پہ پہنچانے کے لیے استعمال مت کرو۔ وہ اسی امامہ کی محبت میں گرفتار ہوا تھا، اور آج وہ اس کی بیوی بن کے ویسی ہی باتیں دہرا رہی تھی تو سالار کو خفگی ہو رہی تھی یا شاید شرمندگی۔ اسے امامہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس عورت کا متی اور فرما بردار کرنے کے لیے ابھی کچھ دیر پہلے حرم میں اس سے اپنی محبت اور اطاعت کا اعلان بھی کر رہی تھی، اپنی غیر مشروط اور دائمی محبت اور وابستگی، اور اس کے اعلان کے بعد بھی وہ صحیح اور غلط کی واضح تمیز لے کر بیٹھی تھی۔ جو صحیح تھا وہ محبت اور اطاعت بھی غلط نہیں کہلوا سکتی تھی امام ہاشم کی زبان سے۔ سالار سکندر کو اس سے ایک بار پھر حسد ہوا تھا۔ کیا اس کی زندگی میں ایسا کوئی وقت آنا تھا جب وہ امامہ کے سامنے دیو بنتا اور بنا ہی رہتا، دیو نہ بنتا، بونا بھی تو نہ بنتا، فرشتہ دکھتا اور دکھتا ہی رہتا، شیطان تو نہ دکھتا۔ میں آخری خطبہ پڑھوں گا۔ کہنا وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا اور کہہ کچھ اور دیا۔ مجھ سے سنو گے؟ امامہ نے اس کا ہاتھ تھامتے حرم سے باہر نکلتے بڑے اشتیاق سے کہا تھا۔ تمہیں زبانی یاد ہے؟ سالار بغیر حیران ہوئے سے پوچھ رہا تھا۔ اتنی بار پڑھا ہے کہ لگتا ہے زبانی دہرا سکتی ہوں، اور اب جیسے وہ کچھ یاد کر رہی تھی۔ سنا، سالار نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ آدم مکہ کی زمین پر کئی سو سال بعد اس خطبہ کو حوا کی زبان سے سننے کو تیاری کر رہا تھا، جو کئی سو سال پہلے آخری نبی زمانے دین کی تکمیل کا اعلان کرتے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے دیا تھا۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اسی سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں، اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اسی کے دامن میں اپنی نفس کی خرابیوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور اپنے خطبے کی آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ لوگوں سنو، میں تمہیں وضاحت سے بتاتا ہوں کیونکہ شاید اس کے بعد کبھی تم سے اس جگہ نہ مل سکوں۔ اچھی طرح سے سن لو۔ تم میں سے جو حاضر ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے اگلے لوگ یہاں موجود لوگوں کی نسبت ان باتوں کو زیادہ اچھے سے یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ آج سے تمام سود کا عدم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کا ادا کرنا ہے۔ البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جسے میں نہ اوروں کو نقصان ہو نہ تمہارا۔ اے لوگوں، تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں کہ تم سے مثبتی سے تعمیر ہوگے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تم لوگ غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی کے باعث ہلاک ہوئے۔ دیکھو، میں نے حق پہنچا دیا، بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے، اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا اور حساب دینا ہے۔ اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کو حلال کیا، انہیں اپنی امان میں لیا۔ تمہیں اپنی عورتوں پر حقوق حاصل ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے دوستی نہ کریں جس کو پسند نہ کرتے، اور تمہاری حرمت کی نگہبانی کریں اور تمہاری فرما بردار رہتی، تو پھر یہ ان کا حق تھا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے نان نفقہ کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ اے لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہے جیسے آج کا دن، عرفہ کا دن، یہ مہینہ ہے ذی الحج کا مہینہ، یہ شہر مکہ۔ خبردار، زمانہ جہالت کے ہر رسم اور طریقے آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، اور جہالت کے خون معاف کر دیے گئے ہیں، اور پہلا خون جو میں خونوں میں معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ حارث کا خون ہے۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ مت ہو جانا، پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اے لوگوں، نہ تو میرے بعد نیا نبی اور پیغمبر آئے گا، نہ تمہارے بعد کوئی نئی امت۔ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اس کی اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے،
اور شیطان سے خبردار رہو۔ وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ زمین پر اس کی پرستش کی جائے، لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا رہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو۔ جان جاؤ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان ایک امت ہیں۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ جس سے اس کا بھائی اپنی رضامندی اور خوشی سے دے، اور اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔ تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ آدم مٹی سے بنے تھے، کسی عرب کو اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر۔ کوئی برتری حاصل نہیں، برتری اگر ہے تو صرف تقویٰ کو۔ اور اپنے غلاموں کو خیال رکھو، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان میں سے انہیں پہناؤ۔ اگر وہ ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کر سکو تو انہیں فروخت کر دو، لیکن سزا نہ دو۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، چاہے وہ ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اسی طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کسی اپنے کی موت انسان کو پل بھر میں کس طرح خاک کر دیتی ہے، یہ کوئی ماما سے پوچھتا۔ وسیم اور سعد کی موت نے اسے بتایا کہ مارتی تو موت ہے، اور جیسے وہ انسان کو مار دیتی ہے کوئی اور تکلیف نہیں دیتی۔ آب حیات پی کر بھی انسان اپنی ہی موت روک سکتا ہے، پر اپنے جانے والوں کو کیسے روک سکتا ہے جو جان سے بھی پیارے ہوں۔ وہ اس وقت نیو یارک میں تھی، ان کے ہاں پہلا بچہ ہونے والا تھا۔ وہ 7ویں آسمان پر تھی کیونکہ جنت پاؤں کے نیچے آنے والی تھی۔ نعمتیں تھیں کہ گنی ہی نہیں جا رہی تھیں۔ 3 مہینہ تھا اس کی پریگننسی کا جب ایک رات سالار نے اسے نیند سے جگایا۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ اسے نیند سے جگانے کی لگا کہ کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید ایسی کیفیت سالار کی تھی کیونکہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کن الفاظ میں اتنے بڑے نقصان کی اطلاع دے۔ اس سے پہلے سکندر عثمان وہ یہی ڈسکس کرتے رہتے کہ امامہ کو اطلاع دینی چاہیے یا اس حالت میں سے خبر چھپا لینی چاہیے۔ سکندر عثمان کا خیال تھا کہ امامہ کو خبر ابھی نہیں پہنچانی چاہیے، لیکن سالار کا فیصلہ تھا کہ وہ اس سے اتنی بڑی خبر چھپا کر ساری عمر سے کسی رنج میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ وہ وسیم سے فون اور میسج کے ذریعے ویسے بھی رابطے میں تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک آدھ دن میں سے اس کے بارے میں اطلاع نہ مل جاتی۔ دونوں قادیانیوں کی ایک عبادت گاہ پر ہونے والی فائرنگ میں درجنوں دوسرے لوگوں کی طرح مارے گئے تھے۔ امامہ چند گھنٹے پہلے ایک پاکستانی چینل پر یہ نیوز دیکھ چکی تھی۔ وہ اس جانی نقصان پر رنجیدہ بھی ہوئی تھی کہ ایک انسان تو بہرحال، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں میں سے اس کے اتنے قریبی لوگ بھی ہوں گے۔ اسے شبہ ہوتا بھی کیسے؟ وہ اسلام آباد کی عبادت گاہ نہیں تھی، ایک دوسرے شہر کی تھی۔ سعد اور وسیم وہاں کیسے پہنچ سکتے تھے؟ اور وسیم تو بہت کم اپنی عبادت گاہ جاتا تھا۔ وہ اگلے کئی گھنٹے گمسم آنسو بہائے بغیر، سالار سے کسی سوال اور بغیر بات کا جواب دیے بغیر ایک بت کی طرح وہیں بستر پر بیٹھی رہ گئی، یوں جیسے انسان نہیں برف کی سل بن گئی ہو، برف کی سل نہیں جیسے ریت کی دیوار جو ڈھہ گئی ہو۔ اسے لگا وہ اب کبھی زندگی میں اپنی انگلی بھی نہیں ہلا پائے گی، پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی، سانس نہیں لے سکے گی، جی نہیں سکے گی۔ کوئی ایسے تو نہیں جاتا۔ ایسے اس کی حالت دیکھ کر سالار کو شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے سکندر عثمان کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کی تھی، اسے اب سمجھ میں آیا تھا۔ سالار نے اپنے ایک کزن ڈاکٹر کو بلایا تھا، وہ اسے گھر پر ہی دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا امامہ کو ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔ سالار کو لمحہ لمحہ یاد ہے، کئی ہفتے اس کے پاگل پن کی سرحد پر جاتے اور وہاں سے پلٹتے دیکھا تھا۔ وہ چپ ہوتی تو کئی دن چپ رہتی، یوں جیسے گھر میں موجود ہی نہیں۔ روتی تو گھنٹوں روتی، سوتی تو پورا دن اور رات آنکھیں نہیں کھولتی تھی۔ جاگتی تو وہ 2 دن بستر پر چند لمحوں کے لیے بھی لیٹے بغیر لاؤنج میں، بیڈ روم سے لاؤنج میں چکر کاٹتی رہتی۔ یہ صرف ایک معجزہ تھا کہ اس ذہنی حالت اور کیفیت میں بھی جبریل کو کچھ نہیں ہوا، جسے وہ بالکل فراموش کر بیٹھی تھی کہ اس کے اندر ایک اور زندگی پرورش پا رہی ہے۔ ذہن یادوں سے نکل پاتا تو جسم محسوس کرتا۔ اور وحشت جب کچھ کم ہوئی تو اس نے سالار سے پاکستان جانے کا کہا۔ اسے اپنے گھر جانا تھا۔ سالار نے اسے سوال نہیں کیا کہ وہ کس کو اپنا گھر کہہ رہی ہے۔ اس نے خاموشی سے 2 سیٹیں بک کروائیں تھیں۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، اس نے سالار کے پوچھنے پر کہا تو سالار نے بحث نہیں کی تھی۔ اگر اس کے گھر والوں سے اس کی ملاقات اسے نارمل کر سکتی تھی تو وہ دونوں کی ملاقات کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ ہاشم مبین ان کے ہمسائے تھے، ان کے گھر میں آنے والی قیامت سے سالار سکندر کا خاندان بے خبر نہیں تھا۔ انہوں نے ہاشم مبین کے گھر جا کر ان سے بہت سارے دوسرے لوگوں کی طرح تعزیت کی تھی۔ اس صدمے میں بھی ہاشم مبین نے بے حد سرد مہری کے ساتھ ان کی تعزیت قبول کی تھی۔ سکندر عثمان کو امید نہیں تھی کہ وہ امامہ سے ملیں گے۔ انہوں نے سالار سے اپنے خدشات کا اظہار ضرور کیا تھا، لیکن امامہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ سالار کو ایک کوشش کر لینے سے نہیں روک سکے تھے۔ ہاشم مبین نے نہ صرف فون پر سکندر عثمان سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ سالار کو ان کے گھر کی گیٹ سے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ سکندر عثمان اور وہ دونوں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئے تھے۔
سالار اس کے سامنے بے بس تھا، لیکن وہ پہلا موقع تھا جب اس نے امامہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ اس نے امامہ کو اس کے گھر جانے کی کوشش بھی نہیں کرنے دی تھی۔ تمہیں اگر گھر جانا ہے تو پہلے اپنے باپ سے بات کرو، وہ اجازت دے تو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن میں تمہیں بغیر اجازت وہاں گیٹ پر گارڈز کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ اس کے رونے اور گڑگڑانے کے باوجود بھی سالار نہیں پگھلا تھا۔ امامہ نے اپنے باپ سے فون پر بات کر کے اجازت لینے کی حامی بھر لی تھی، لیکن اس فون کال نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ جو چیز سالار نے اسے نہیں سمجھا سکا تھا، وہ اس فون کال نے ہاشم مبین کو سمجھا دی تھی۔ یہ جو کچھ ہوا تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم جن لوگوں کے گھر جا بیٹھی ہو، انہی لوگوں نے جان لیا کہ میرے دونوں بیٹوں کی، اور تم میرے گھر آنا چاہتی ہو، قاتلوں کے ساتھ میرے گھر آنا چاہتی ہو۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے چلاتے گالیاں دیتے رہے۔ تم لوگ اور ہم لوگ، فرق کتنا بڑا ہے امامہ کو یاد آ گیا تھا۔ آج بھی، ان سب کے بعد بھی، اس غم کے ساتھ اسے پچھتاوا بھی نہیں تھا کہ اس نے مذہب چھوڑ دیا۔ اسے یاد آیا، ایک بار اس کے باپ نے کہا تھا ایک دن گڑ گڑائے گی، روئے گی، معافی مانگے گی، اور آج یہی کرنے جا رہی تھی۔ پر کیوں کرنے جا رہی تھی؟ خون کا رشتہ تھا، تڑپ تھی، وہ کھنچی تھی ان کی جانب۔ اب جب اسے ان سے پہلے کی طرح جان کا خوف نہیں رہا تھا، پر خون کا رشتہ صرف اس کے لیے کیوں تھا؟ تڑپ تھی تو صرف اس کو کیوں تھی؟ شاید اس لیے کہ اس کے پاس ان لوگوں کے سوا اور کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، اور اپنے لوگوں کے پاس وہ آپس کے لوگ تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ اس کے پاس سالار تھا، لیکن وہ خونی رشتہ نہیں تھا، محبت کا رشتہ تھا۔ خون جیسی تڑپ پیدا کرنے کے لیے ابھی اس کو کئی سال چاہیے تھے۔ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیتیں معوف ہونے کے باوجود اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جو غم اسے یہاں کھینچ کر لایا ہے، وہ غم اس گھر میں جا کر پچھتاوے میں بدل جاتا۔ ہاشم مبین کی مزید بات سننے کے بجائے اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ بلک بلک کر روئی۔ اس گھر میں اور دنیا میں اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں رہا تھا، اور گھر میں صرف وسیم اس کا تھا، اور وسیم جا چکا تھا۔ اور ایک کھڑکی جو پچھواڑے میں کھلی تھی، ٹھنڈی ہوا لیے، وہ آندھی کے زور سے بند ہو گئی تھی، اور اب اس کھڑکی کے کھلنے کی کبھی دوبارہ امید نہیں تھی۔ وہ سالار سکندر کے ساتھ واپس نیو یارک لوٹ آئی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ نارمل ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، کچھ وقت لگنا ہے۔ امامہ بھی ایسی ہی سمجھتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہاں موجود تنہائی نے امامہ کے اعصاب کو ایک بار پھر مفلوج کرنا شروع کر دیا تھا۔ سالار پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور ساتھ ایک آرگنائزیشن میں ہفتے میں 3 دن کے لیے پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ صبح 5 بجے گھر سے نکلتا اور رات کو 8-9 بجے اس کی واپسی ہوتی تھی۔ واپسی پر وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا کہ 1-2 گھنٹے ٹی وی دیکھ کر کھانا کھانے کے بعد دوبارہ سو جاتا تھا۔ امامہ 12-14 گھنٹے ایک بیڈ روم کی 8ویں منزل کے اس اپارٹمنٹ میں بالکل تنہا تھی، اور تنہائی کا یہ دورانیہ سالار کے گھر آ جانے کے بعد، اس کے سو جانے کے بعد اور بڑھ جاتا تھا۔ ایک بیڈ روم، ایک لاؤنج اور کچن ایریا کے علاوہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا جہاں وہ کچھ وقت گزار پاتی۔ گھر کا کام بھی بہت مختصر تھا، کیونکہ گھر ہی چھوٹا تھا، نیند اسے آتی نہیں تھی، اور گھر میں کوئی مشغلہ تھا نہیں صرف سوچنے کے علاوہ۔ وسیم اس کے ذہن سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ روز اپنے فون میں موجود اس کے میسیجز کو، جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، پڑھنا شروع کر دیتی اور پھر گھنٹوں اسی میں گزار دیتی۔ اسے وہ سینکڑوں میسیجز اب بھی زبانی حفظ ہو چکے تھے، لیکن پتہ نہیں خود اذیتی کہ وہ کون سی سیڑھی تھی جس پر بیٹھی وہ ہر روز ایک ہی کام بھیگی آنکھوں کے ساتھ کرتی رہتی تھی۔ اپنے وجود کے ناکارہ پن اور زندگی کی بے معنویت امامہ ہاشم نے جیسے اس دور میں محسوس کی تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ اس کا اپنا وجود اس کے لیے بہت بڑا بوجھ بن گیا تھا۔ اسے وہ کہاں پھینک آتی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بستر پہ صبح نیند سے آنکھ کھلتے ہی اسے خیال آتا، ایک اور دن، پھر وہی روٹین، پھر وہی تنہائی، پھر وہی ڈپریشن۔ وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی، اور سالار ایک بار پھر اسے بے حد بے محسوس انداز میں زندگی کی طرف لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 14 گھنٹوں تک اپنے کام اور سفر میں خوار ہو کر تھکا ہارا گھر آنے پر بھی امامہ کے کہنے پر کہیں چلنے کو فوراً تیار ہو جاتا، اور کہیں تو اپارٹمنٹ کے باہر پارک تک، لیکن وہ اس سے کہیں جانے کا کہتی ہی نہیں تھی۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتے اس بارے میں سوچتا، اور رات کو جب گھر واپس آنے لگتے کے لیے ٹرین میں بیٹھتا تو بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا تھا۔ امامہ کی ذہنی کیفیت نے اسے جیسے اس کے اعصاب شل کرنے شروع کر دیے تھے۔ جبرائیل کی پیدائش میں ابھی بہت وقت تھا۔ اسے اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا جس میں وہ ہر وقت نظر آتی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ایک رات امامہ نے کہا تھا، مجھے پاکستان جانا ہے۔ کیوں؟ سالار کو اپنا سوال خود بے تکا لگا تھا۔ وہ بہت دیر چپ رہی، یوں جیسے اپنے الفاظ جمع کر رہی، پھر اس نے کہا۔ سالار کا دماغ اسے سن کر بھگ سے اڑ گیا۔ کل میں نے وسیم کو دیکھا ہے، وہاں کچن کاؤنٹر کے پاس وہ پانی پی رہا تھا۔ 2 دن پہلے میں نے اسے دیکھا تھا، وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز بھر آئی، اور شاید وہ اپنے آنسو پر قابو پانے کے لیے رکی تھی۔
مجھے لگتا ہے میں کچھ اور سا یہاں رہوں گی تو پاگل ہو جاؤں گی، یہ شاید ہونا شروع ہو چکی ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی۔ اس نے چند لمحوں کے بعد دوبارہ بات کرنا شروع کی۔ وہ اگر وہموں کا شکار تھی تو اس بات سے بھی واقف تھی۔ وہ اسے فرار چاہتی تھی تو یہ ایک مثبت علامت تھی۔ ٹھیک ہے، ہم واپس چلتے ہیں، مجھے صرف چند ہفتے کا ٹائم دے دو سب کچھ وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ سالار نے جیسے لمحوں میں فیصلہ کر لیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ماما نے نفی میں سر ہلایا۔ تم پی ایچ ڈی کر رہے ہو، تم میرے ساتھ کیسے جا سکتے ہو؟ میں پی ایچ ڈی چھوڑ دوں گا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ضروری نہیں ہے، تم اور تمہاری زندگی ضروری ہے، سالار نے جواب میں اس سے کہا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں ماما کی آواز بھر آئی تھی۔ اس نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی اور اس بار بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ نہیں، تم ساتھ نہیں آؤ گے۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ ساری زندگی تم قربانیاں دیتے رہو میرے لیے؟ اب پی ایچ ڈی چھوڑ دو گے، اپنا کیریئر چھوڑ دو گے۔ تمہاری زندگی ہے، قیمتی ہے، تمہارا وقت ہے، قیمتی ہے۔